اصولی طور پر شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے باپ بھائی کی، یعنی سب سے پہلے تو باپ ہے، باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے، دادا نہ ہو تو پھر بھائی ہے، ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ لڑکی کے لیے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، جمہور علماء کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تین ائمہ کے نزدیک تو نکاح، لیکن ہمارے فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں۔ اور فقہ حنفی میں بھی نکاح ہو جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ، علی طلاق نہیں، اس میں بھی کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ائمہ کے نزدیک یہ بات جائز ہے، فلاں ائمہ کے نزدیک یہ بات جائز نہیں ہے، جمہور علماء کا ایسا عقیدہ ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ امت کے اندر جو ہے نا وہ اتحاد پیدا نہیں کرتی، امت کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہیں، مختلف آپ رستے بنا رہے ہیں مختلف لوگوں کی سوچوں کے اندر۔ اگر اس کے برعکس آپ اس چیز پہ متفق ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ بڑی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا گا کہ کوئی کنواری لڑکی بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ اور پوری امت کے اس پہ اجماع ہے، کوئی امت اس پہ اختلاف نہیں کرتی، کوئی اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف یا غلط نہیں کہتا، تمام لوگ اس پہ تسلیم کر دیں گے حدیث صحیح ہے، اور سب کے نزدیک ولی کے بغیر جو نکاح ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ہے نا فقہ حنفی نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا کہ یہ نکاح اچھا عمل تو نہیں ہے لیکن کیا جا سکتا ہے، کر لیا تو ہو گیا۔ اب کیوں ہو گیا کہ اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہو گیا، اور ایک ایسے باب کو انہوں نے اوپن کر دیا، ایک ایسا باب کھول دیا امت کے اندر کہ جس میں بہت بڑی گمراہیاں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ آج پاکستان میں جتنے بھی یہ میرج ہو رہے ہیں، کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی نے اجازت دی ہے تو پاکستان میں کورٹ میرج جو ہے وہ جائز ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ اور اس کورٹ میرج کے بعد پھر جو جتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں قتل و غارت ہو رہے ہیں، یہ تمام وجوہات جو ہے نا اس کے پیچھے صرف یہ ایک عقیدہ ہے فقہ حنفی کا، جس کو کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو وہ بھی اچھا نہیں کہتے، لیکن بس ان کی کتابوں میں لکھا گیا۔ اب وہ لازم بات ہے کہ جو اب کتاب میں لکھ دیا گیا، کسی نے لکھا تھا جو بھی تھا، اب اس پہ ان کو ہر صورت میں اپنے اس فرقے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ چیزیں کر رہی ہیں۔ اگر اس باب کو اگر تمام امت ایک متفق ہو جائے اس حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب جس پہ سب متفق بھی ہیں اور سب اس کو دل و جان اپنی دماغ کے ساتھ تسلیم کر لیں گے، تو لازم بات ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو گمراہی کا دروازہ کھل گیا ہے یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا، پھر پاکستان کی میں کورٹ میرج بھی نہیں ہو سکے گی، پھر یہ جو معاملات ہیں وہ ایسے نہیں بگڑیں گے، ولی کے بغیر شادی نہیں ہوگی، اور جتنے آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ سمپل سا فارمولہ ہے، اگر ہم قرآن و حدیث پہ آ جائیں گے تو امت میں کوئی بھی اختلاف باقی نہیں بچے گا، تمام لوگوں کے کنسیپٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، پھر ہمارے اندر کوئی بھی جو اتحاد ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں بچیں گی کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف